اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک اور سوال کے جواب کے ساتھ حاضر ہیں۔ ایک بھائی نے ابھی سوال پتہ کیا ہے کہ خرچہ نان نفقہ مینٹیننس الاؤنس کے کیسز میں جب ایک بیوی اپنے خاوند کے خلاف خرچے کا دعویٰ دائر کر دیتی ہے اپنے لیے یا پھر اپنے بچوں کے لیے، جس کی کسٹڈی اس ماں کے پاس ہوتی ہے، اس بیوی کے پاس ہوتی ہے، تو عدالت سب سے پہلے تو مدعا علیہ کو، یعنی کہ اس عورت کے خاوند کو یا بچوں کے باپ کو طلب کرتی ہے، اور ایک انٹرم مینٹیننس جو ہے وہ اس پہ ڈال دیا جاتا ہے، کچھ خرچہ جو ہر مہینے وہ اپنے بچوں کو اور اس بیوی کو دیتا رہے۔ پھر آخر وہ کیس اس کے حق میں ڈگری ہو جاتا ہے، پھر اس کو ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے اور ایک اماؤنٹ ڈکلیئر کی جاتی ہے عدالت کے اس فیصلے میں کہ اتنی رقم اس کے ذمہ واجب الادا ہے کہ یہ اپنی بیوی کو، یا اگر اس نے طلاق دے دی ہے تو اسے، یا بچے ہیں تو بچوں کو ادا کرے۔ اب جو سوال پتہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو یک مشت وہ خرچہ جمع کروا دیتے ہیں، مینٹیننس الاؤنس اس کو دے دیتے ہیں۔ کچھ وہ ہیں کہ جو انسٹالمنٹ میں دیتے ہیں، عدالت سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں اس بات کی اجازت دی جائے کہ ہمارا فائنینشیل سٹیٹس ایسا نہیں ہے کہ ہم یک مشت ساری رقم ادا کر سکیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن لوگوں نے خرچہ جمع نہیں کروایا، لیکن ان کے نام کوئی پراپرٹی بھی نہیں ہے جس کو عدالت اٹیچ کرنے کا حکم دے گی، تو ایسی صورت میں عدالت اسے گرفتار کرنے کا حکم دے دیتی ہے۔ جس نے اپنے بچوں یا اپنی اس بیوی کو جس کا خرچہ عدالت نے اس پہ ڈالا ہے، وہ خرچہ اس نے نہیں دیا، تو عدالت نان پیمنٹ کی وجہ سے اس کو 1 سال کے لیے جیل بھیج سکتی ہے۔ 1 سال کے لیے اسے ڈیٹینشن میں جانا پڑتا ہے، اس کو پولیس اریسٹ کر لیتی ہے۔ اب اس میں ایک صورت تو یہ ہے کہ اس کے گرفتار ہونے کے بعد کوئی اور آدمی آئے اور وہ عدالت کو آ کے اپلیکیشن دے کہ اس کی طرف سے جو اماؤنٹ ہے وہ میں جمع کرواؤں گا۔ عدالت اس کو شورٹی دینے کے لیے کہے گی، کوئی پراپرٹی کے ڈاکومنٹ وغیرہ، کہ اگر یہ شورٹی، اگر یہ مینٹیننس الاؤنس جو اس کے ذمہ واجب الادا ہے اس نے نہ دیا، تو وہ پراپرٹی جو ہے جو اس بندے نے بطور سیٹسفیکشن آف دا کورٹ اس کے ساتھ اٹیچ کی ہے، عدالت اسے اٹیچ کر لے گی، عدالت کرکی کے آرڈر جاری کر دے گی۔ لیکن دوسری صورت یہ ہے کہ ایک آدمی بالکل بھی وہ خرچہ نہیں دیتا، قید ہو جاتا ہے اور 1 سال کے لیے قید کر دیا جاتا ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ 1 سال کی قید کاٹ کے آ جاتے ہیں، کیا ان سے وہ سابقہ الاؤنس، سابقہ مینٹیننس جو عدالت نے اس پہ ڈالا ہوا ہے وہ معاف ہو جائے گا؟ عام لوگوں میں شاید یہ بات بہت زیادہ معروف ہو گئی ہے کہ وہ خرچہ نان نفقہ جو عدالت نے اس کی بیوی یا اس کے بچوں کے ذمہ سے جو اس پہ واجب الادا تھا، جو اس نے ادا کرنا تھا، وہ نہیں دیا، اور اس کی وجہ سے عدالت نے اسے 1 سال کے لیے اریسٹ کروا دیا، تو کیا وہ خرچہ ختم ہو گیا 1 سال جیل میں جانے سے؟ تو یہ یاد رکھیے کہ ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ 1 سال کاٹ کے آنے کے بعد جب بھی کوئی پراپرٹی اس کے نام ہوگی یا اس کے بینک کے اندر کوئی بیلنس، کوئی پیسہ آئے گا، تو عدالت کو اس کی اطلاع دی جائے گی، تو عدالت اسی وقت اس کی پراپرٹی کی کرکی کا یا اس کے اس اماؤنٹ کو اٹیچ کرنے کا حکم جاری کر دے گی۔ 1 سال کی قید کے بعد پھر یہ ایک چیز ضرور ہوگی کہ اگر پھر وہ دوبارہ خرچہ جمع نہیں کروا رہا اور اس کے نام پہ کوئی پراپرٹی بھی نہیں ہے، اس کا کوئی بینک اکاؤنٹ بھی نہیں ہے، تو پھر عدالت اسے دوبارہ گرفتار نہیں کرے گی۔ تو یہ یاد رکھیے کہ 1 سال قید کاٹنے کے بعد، یہ سوال جو پتہ کیا گیا تھا اس کا جواب یہ ہے کہ 1 سال قید کاٹنے کے بعد جو خرچہ، جو مینٹیننس الاؤنس، جو چیزیں عدالت کی طرف سے اس پہ واجب الادا ہیں، ان کی ادائیگی اس سے ختم نہیں ہوگی، بلکہ جب بھی وہ اس قابل ہوگا
کہ اس کے نام کوئی پراپرٹی یا کوئی ایسٹس آئیں گے تو عدالت انہیں اٹیچ کرنے کا حکم دے دے گی۔ السلام علیکم۔